بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ شیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے کہیں جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی شریک سفر ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے میں سے گزرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نہایت سلیقے سے روا تھے۔ اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڑھا نظر آیا۔ آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جو ہی گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ پایا۔ کہنے لگا، یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میں نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا، اے روح اللہ، وہ کون سا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر آپ مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چپ کر جا اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بے وقوف کہنے لگا، ٹھیک ہے حضرت، پھر آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور اس مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد اس احمق نے اپنی بات پر شدید اصرار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچا، اے الہی، اس احمق کے اس قدر اصرار میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ آپ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ حماقت کو حماقت ہی کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی ہی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کے بوئے جانے پر منحصر ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں پر ایک بار اسم اعظم پڑھنے کا تقاضا کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلی جیسی تاثیر ہی نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں تبدیل ہو گئی۔ اس شیر نے ایک دم اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاش پاش کر دیا، حتیٰ کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کا خول ایسے خالی ہو گیا جیسے اس میں کبھی مغز ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور دریافت کیا، اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں ہلاک کر دیا؟ شیر کہنے لگا، روح اللہ، اس لیے کہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کے ہونے کا سبب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ نیز ایک بات یہ بھی ہے کہ جو جس حال میں ہے اسی میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مولا مجھے جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔